نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر اسلام آباد۔ میرا نام ہے سمیرہ بٹی، میں ماہر نفسیات ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈپریشن اور اس کی جو وجوہات ہے۔ اچھا، کوئی ایک وجہ جو ہے وہ ڈپریشن کی کاز نہیں کرتی، بلکہ بہت ساری وجوہات جو ہے وہ مل کے ڈپریشن کاز کرتی ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ ہے جینیٹک ولنریبلٹی، یعنی کہ اگر آپ کے مدر یا فادر میں سے کسی ایک کو ڈپریشن ہو یا ان کو وہ ڈپریشن کی بیماری میں رہے ہوں تو چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں کہ آپ بھی ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہو جائیں۔ دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے آپ کے کچھ نیگیٹو لائف ایونٹس، جیسے کہ ڈائیورس ہے، بزنس میں لاس ہے، فیل ہو جانا۔ دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ نیگیٹو لائف ایونٹس ہیں، جیسے زندگی میں اگر کچھ خراب ہو گیا، جیسے کہ ڈائیورس ہو گئی، کسی ایگزام میں فیل ہو گئے، بزنس میں لاس ہو گیا، جاب سے نکال دیا گیا، اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچپن میں کچھ نیگیٹو جو ہے وہ ایونٹس، جیسے کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو جو ہے ناگزیر گزرا ہو، جو ٹھیک نہ ہو آپ کے لیے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ آج کل اس بات پہ بہت فوکس کیا جا رہا ہے اور بہت ریسرچ کی جا رہی ہے کہ برین میں ایسے کون سے چینجنگز آتے ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو مین برین کے دو ایسے ایریاز ہیں، جس میں ایک جو ہے وہ آپ کا پری فرنٹل کورٹکس ہے، جو کہ آئی بروز کے اوپر ہوتا ہے اور یہ سامنے کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس کی جو کام ہوتا ہے بیسیکلی وہ ہوتا ہے موٹیویشن کا، اور دوسرا جو ہے وہ چیزوں کو آرگنائز کرنا، پلان کرنا، کوئی کام کرنا۔ تو بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ایگزیکٹو فنکشننگ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے یہ ایریا۔ اب جو ہے ڈپریشن میں یہ جو ایریا ہوتا ہے وہ اپنا پراپر فنکشن نہیں کر پاتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی بہت کم ہو جاتی ہے، لو ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا بہت سارے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے، آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، آپ پلاننگ نہیں کر پاتے، آپ چیزوں کو آرگنائز نہیں کر پاتے۔ دوسرا جو مین اسٹرکچر ہے برین کا وہ ہے لمبک سسٹم، اور اس میں جو ہے ایمگڈیلا جو ہے اس کا تعلق جو ہے ایموشن سے ہوتا ہے، ایموشنل پروسیسنگ سے ہوتا ہے۔ اب جب آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے تو اس کی جو ایموشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں، بہت ہائی لیول کے ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کے روٹین کے جو معاملات ہیں، جو کام ہیں، وہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اداسی اتنی ہائی لیول کی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی روزمرہ کے معاملات بہت ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے کچھ ایسے ہارمونل امبیلنس بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے۔ آپ کے جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ ہارمون کی جو سیکریشن ہوتی ہے اس کو پراپر طریقے سے نہیں کر پاتے، اس میں جو ہے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے۔ اور جو ہے کچھ کیمیکل ہوتے ہیں برین میں جس کو ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں، ان کی جو فنکشننگ ہوتی ہے جب وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے تب بھی جو ہے وہ ڈپریشن ہوتا ہے۔ اور وہ جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، جیسے ڈوپامین ہے، ایپینیفرین ہے اور سیروٹونین ہے۔ ان کی ایکٹیویٹی جب لو ہو جاتی ہے، جب ان کی فنکشننگ خراب ہو جاتی ہے تو ڈپریشن کے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن کی ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ نفسیاتی مسائل ہیں، آپ کے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تھنکنگ بہت زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے، آٹومیٹک تھاٹس آتے ہیں، اچانک سے کوئی سوچ آنا شروع ہو جاتی ہے کسی ایونٹ کے بارے میں یا اپنے آپ کے بارے میں کہ تم صحیح نہیں ہو، مثال کے طور پہ تمہیں لوگ پسند نہیں کرتے، تمہیں جو ہے وہ فیلئر ہی ہوگا، اس طرح کے آٹومیٹک تھاٹس آتے ہیں جس کی وجہ سے ایک دم سے آپ کے ایموشنز چینج ہو جاتے ہیں، آپ کا موڈ لو ہو جاتا ہے، ایموشن لو ہو جاتے ہیں، سیڈنس محسوس ہوتی ہے۔ تو جو نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں ایونٹس کے بارے میں، اپنے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، جو ہے وہ بھی ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی ڈپریشن کی، یہ ساری جو وجوہات جس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے وہ سب مل کے جو ہے وہ ڈپریشن کاز کرتے ہیں۔ منشیات سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کریں۔ پاکستان میں نشے کے مریضوں کے لیے سب سے VIP علاج گاہ نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر اسلام آباد۔